أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 41 تا 45 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ چلا آ رہا تھا. ان آیات کریمہ میں بھی حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے. ترجمہ ان آیات کریمہ کا یہ ہے وقال ارکبوا، اور نوح علیہ السلام نے فرمایا سوار ہو جاؤ تم فیہا، اس کشتی میں، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، مجریہا، اس کا چلنا ہے، ومرساہا، اور اس کا ٹھہرنا ہے، ان ربی، بے شک میرا رب، لغفور الرحیم، البتہ بہت بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے. وہی تجری بہم، اور وہ کشتی ان لوگوں کو لے کر چل رہی تھی، فی موجن، موجوں میں، کالجبالی، پہاڑ کی مانند، پہاڑ کی طرح موجوں میں ان کو لے کر وہ کشتی چل رہی تھی. وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، اور پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، اور وہ بیٹا الگ تھا، جدا رہنے والا تھا. یا بنیہ، اے میرے بیٹے، یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے تو سوار ہو جا ہمارے ساتھ، ولا تکن من الکافرین، اور نہ ہو جا تو کافروں کے ساتھ. قال، کنعان نے کہا، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ان قریب میں ٹھکانہ پکڑ لوں گا پہاڑ کی طرف، ان قریب میں جگہ لے لوں گا پہاڑ کی طرف،
پناہ لے لوں گا پہاڑ کی طرف، ٹھکانہ پکڑ لوں گا پہاڑ کی جانب، یعصمنی من الماء، وہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ قال لا عاصم اليوم، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا نہیں ہے کوئی بچانے والا آج کے دن، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے، الا من رحم، مگر جس پر رب نے رحم فرمایا، وحال بینہما الموج، اور حائل ہو گئی بیٹے اور نوح کے درمیان موج، فکان من المغرقین، اور وہ تھا غرق ہونے والوں میں سے، وقیل یا ارض ابلعی، اور کہا گیا اے زمین ابلعی ماءک، تو اپنا پانی نگل جا، ویا سماء اقلعی، اور کہا گیا اے آسمان تو اپنا پانی روک لے، تو تھم جا، اور اے آسمان تو تھم جا، وغیض الماء، اور پانی خشک ہو گیا، وقضی الامر، اور فیصلہ کر دیا گیا معاملے کا، واستوت علی الجودی، اور وہ کشتی ٹھہری جودی پہاڑ پر، وقیل، اور کہا گیا بعدا للقوم الظالمین، دوری ہے ظالم لوگوں کے لیے۔ ونادى نوح ربه، اور پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو، فقال رب، اور کہا اے میرے رب، ان ابنی من اہلی، بے شک میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے تھا، وان وعدک الحق، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، وانت احکم الحاکمین، اور آپ حاکموں میں سب سے بڑے حاکم ہیں، اور آپ فیصلے کرنے والوں میں سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سال کی محنت تھی، اور 950 سال کی محنت میں صرف 80، 82، 84 یا 90 لوگ مسلمان ہوئے۔ جس وقت اللہ نے حکم دیا، فرما دیا واضح طور پر کہ جن لوگوں نے ایمان لانا تھا وہ ایمان لا چکے، اب کوئی ایمان نہ لاوے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ سنا دیا گیا، تب جا کر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ، جب یہ فیصلہ ہو ہی چکا ہے کہ جو ایمان لا چکے ہیں تو وہی مومن ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور ایمان نہ لاوے گا، تو اے اللہ اب تو اپنا قہر نازل فرما ان لوگوں پر جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، جو تیرے نافرمان ہیں، تو ان پر اپنا قہر نازل فرما اور ان میں سے کسی کو نہ چھوڑنا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے سخت ترین الفاظ جو شدت پر مبنی تھے بددعا کے، اللہ پاک سے دعا کے طور پر فرمائے کہ اے اللہ زمین پر ان میں سے کسی کافر کو نہ چھوڑنا، کوئی پیچھے رہنے والا نہ بچے، سب کو ہلاک کر ڈالنا، سب کو تباہ کر ڈالنا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام نے بددعا فرمائی، اور یہ کوئی آسان کام نہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سال کی محنت میں 80-82 لوگ مسلمان ہوں، تو یہ اتنی محنت کے بعد اگر یہ محنت ضائع ہو تو پوچھیں آپ اس محنت کرنے والے سے جس کی محنت ضائع ہوتی ہے۔ آج ہم 3 دن، 1 ماہ، 1 سال، 10 سال محنت کر کر پراپرٹیاں بنا لیں، جائیدادیں بنا لیں، اچانک وہ جائیدادیں ہم سے چھن جائیں، گھر بار ہم سے چھن جائیں، وہ گاڑیاں ہم سے چھن جائیں، تو پھر ہم سوچیں اپنے گریبان میں جھانک کر کہ ہمارے دل پر کیا بیتے گی کہ میں نے تو اتنی سالوں کی محنت سے اتنی پراپرٹیاں بنائی تھی اور پل بھر میں وہ مجھ سے چھن گئی، میں نے اتنی سالوں کی محنت سے اتنے گھر بنائے تھے، اچانک وہ مجھ سے پل بھر میں
میں چھن گئے، اور اتنے سالوں میں اتنے گاڑیاں بنائی تھی، پل بھر میں وہ میری سالوں کی محنت ضائع ہو گئی۔ تو یہ تو عام محنت کرنے والوں کے ایک دکھ کا اظہار ہوتا ہے، تکلیف کا ایک اظہار ہوتا ہے۔ اور جس پیغمبر نے 950 سال تبلیغ کی ہو، آپ اندازہ کیجئے کہ اس کے دل پر کیا بیتی ہوگی کہ صرف 80-82 لوگ مسلمان ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے موقع پر سرخ خیمہ تھا، چمڑے کا بنا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خیمے میں تشریف لائے، سجدے میں گرے، اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرنے لگے، اے اللہ میری 15 سال کی محنت ہے یہ، یا اللہ تو ان کو ضائع نہ کرنا، یا اللہ تو انہیں فاتح بنا کر واپس لوٹانا، ان کو ختم نہ کرنا، ان کو ضائع نہ کرنا۔ اللہ پاک سے رو رو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے، اور فرمایا کہ اگر لا تعبد اليوم، اگر آپ نے ان کو ہلاک کر دیا، ان کو جو ہے تباہ کر دیا، تو اے اللہ خالص عبادت کرنے والا آج کے بعد آپ کے کوئی نہ ہوگا، آپ ان کی حفاظت کیجئے گا۔ رو رو کر گڑ گڑا کر دعا فرما رہے۔ 13 سال مکہ کی محنت تھی، 2 سال مدینہ میں گزرے، تو بھی کل ہوئے 15 سال۔ تو 15 سال کی محنت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اب 312 جو مجاہدین آپ کے ساتھ میدان بدر میں لڑنے کے لیے آئے، اور 13ویں نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود تھے۔ مختلف تفاسیر ہیں، بعض نے فرمایا کہ 314 تھے، 15 تھے، 15ویں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، بعض نے فرمایا 313 تھے، 14ویں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، بعض نے فرمایا کہ 312 تھے، 13ویں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ بہرحال 313 تھے یا 14 تھے یا 15 تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اللہ میری 15 سال کی محنت ہے تو اسے ضائع نہ کرنا۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ جو محنت سے کچھ چیز حاصل ہوئی ہو، اب اگر وہ محنت چھننے کا کوئی اسباب پیدا ہو جائیں تو پھر اس کے دل پر کیا بیتتی ہے جس کی وہ محنت ضائع ہو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سال کی محنت تھی، اب وہ 950 سال میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے قوم کو تباہ ہوتے ہوئے، برباد ہوتے ہوئے، ایمان لانے والے محفوظ رہے اللہ کے حکم سے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کا ایک قصہ ان کے زندگی کا چل رہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو رب سبحانہ و تعالی نے کشتی بنانے کا حکم دیا، سو آپ نے کشتی کو بنایا جس کی لمبائی 360 ہاتھ تھی، جس کی چوڑائی 350 ہاتھ تھی، جس کی اونچائی 30 فٹ تھی، جس کی اونچائی جو ہے اب ایک منزل 3 منزلیں تھیں، ایک منزل میں جانوروں کو سوار کیا، ایک منزل میں انسانوں کو سوار کیا، اور ایک منزل میں ساز و سامان وغیرہ تھا۔ اب اللہ کی طرف سے حکم ہوا آسمان کو بھی زمین کو بھی کہ اے زمین تو پانی نکال، آسمان کو حکم ہوا اے آسمان تو پانی برسا، اب پانی برس رہا ہے، زمین نکال رہی ہے، پانی رفتہ رفتہ بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ لوگ ابھی اس امید میں ہے کہ بارش ہو رہی ہے، راحت پہنچ رہی ہے، خشک میدان ہے، خشک زمین ہے، اب یہ تر ہوگی، لیکن کیا معلوم تھا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ رب العزت نے جب اس پانی کی کثرت کو بڑھایا، حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی کشتی میں سوار کر لیجئے، اپنے ان آپ پر مسلمان ہونے والے ان لوگوں کو اور ساز و سامان کو اور جانوروں کو ہر ایک کا جوڑا اس کشتی میں رکھ لیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں سوار کیا، سب کے سب سوار ہو گئے، اور جوں جوں پانی بڑھا وہ کشتی جو ہے پھر اپنی منزل کی طرف جو ہے چلنا شروع ہوئی۔ جس وقت کشتی میں سوار ہوئے اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے نام کے ساتھ اس میں سفر کیا اور فرمایا وقال اركبوا فيها، اور کہا تم سوار ہو جاؤ اس کشتی میں، لوگوں سے کہا تم سوار ہو جاؤ اس کشتی میں، فیہا بسم اللہ مجریہا، اللہ کے نام کے ساتھ اس کا چلنا ہے، یہ خود بخود نہیں چلے گی، یہ اللہ کے حکم سے چلے گی، اللہ کے حکم سے لے کر تمہیں جو ہے منزل کی طرف روانہ ہوگی، تو اللہ کے نام کے ساتھ اس کا چلنا ہے، ومرساہا، اللہ کے نام کے ساتھ اس کا ٹھہرنا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نام کے ساتھ ہر اچھے کام کی ابتدا
ابتدا کرنی چاہیے۔ آپ پانی پئیں بسم اللہ کے ساتھ آپ اس کی ابتدا کریں، کھانا کھائیں بسم اللہ کے ساتھ آپ اس کی ابتدا کریں، کوئی چیز جو ہے کوئی بھی اچھا کام کریں بسم اللہ کے ساتھ اس کی ابتدا کریں، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا کوئی بھی اچھا کام جس کی ابتدا بسم اللہ سے نہ کی جائے وہ ابتر ہوتا ہے، وہ ختم ہونے والا ہوتا ہے، وہ بیمار ہوتا ہے۔ مختلف الفاظ جو ہے حدیث پاک میں آئے ہیں، تو اللہ کے نام کے ساتھ کوئی بھی اچھا کام کرنا چاہیے۔ اب رہی یہ بات کہ بسم اللہ پوری پڑھی جائے، جس طرح کا وضو کرنا اچھا کام ہے، وضو کے شروع میں بسم اللہ جو پڑھی جائے گی کیا پوری پڑھی جائے گی یا صرف بسم اللہ پڑھ لینا کافی ہے؟ تو امام جو ہے نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پوری بسم اللہ پڑھ لینا اچھا ہے، لیکن اگر بسم اللہ پڑھ لی گئی تو یہ بھی کافی ہے۔ تو بسم اللہ یعنی اللہ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں، بسم اللہ کا یہ ترجمہ ہے۔ اب اگر بسم اللہ میں لفظ اللہ کی مزید 2 صفتوں کو بھی ذکر کر دیا جائے تو اور بھی اچھا ہو جاتا ہے، اور وہ 2 صفتیں کیا ہیں؟ رحمان اور رحیم، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ کوئی بھی اچھا کام کریں وہ برکت والا بن جاتا ہے، اللہ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ تو لہٰذا کوئی بھی اچھا کام کیا جائے اللہ کے نام کے ساتھ اس کی ابتدا کی جائے، اگر ایسا نہ کیا تو اچھا کام تو کیا لیکن اس میں برکت نہ رہے گی، وہ جلدی اچھائی ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا تم یہ چاہتے ہو کہ اچھائی برقرار رہے تو اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر اس اچھے کام کی ابتدا کریں۔ جس طرح کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نام کے ساتھ جو ہے تمام ایمان والوں کو کشتی میں سوار کر رہے اور ان کو حکم دے رہے کہ تم اللہ کے نام کے ساتھ اس میں سوار ہو اور اللہ کے نام کے ساتھ ہی اس کا چلنا ہے اور اس کا ٹھہرنا ہے۔ ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب البتہ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ پھر وہ کشتی چلی اور اپنے منزل کی طرف رواں دواں ہوئی۔ وہی تجری بہم فی موج کالجبال، وہ کشتی ان لوگوں کو لے کر چل رہی تھی بڑی بڑی موجوں میں جس موج کو سمجھانے کے لیے اللہ نے پہاڑ کا ذکر فرمایا۔ کتنے بلند پہاڑ ہیں، آپ پہاڑوں کے کبھی دامن میں آپ جائیں آپ دیکھیں گے یوں محسوس ہوگا جیسا کہ پہاڑ کی چوٹی آسمان کے سر سے لگی ہوئی ہے، اس قدر بلند پہاڑ ہے۔ تو اس قدر پانی بڑھا کہ پہاڑوں اور پانی کی موجیں پہاڑوں جتنی تھی، یعنی پانی اتنا زیادہ پھر اس کی موجیں پہاڑ جتنی نظر آ رہی تھی، اور وہ کشتی ان لوگوں کو لے کر چل رہی تھی۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا بیٹا بھاگا جا رہا ہے کنعان، تو اس کو پکارا وَكَانَ فِي، اور وہ اس کو پکارا کیونکہ وہ الگ تھا، وہ کافروں کے ساتھ رہنے والا تھا، وہ مومن نہ تھا، وہ خود کافر تھا، کافروں کے ساتھ اس کی دوستی تھی، کافروں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا، تو بری صحبت نے اسے برا بنا دیا۔ نبی کی صحبت کو اس نے زیادہ لیا نہیں، کافروں کی صحبت کو اس نے زیادہ لیا، جس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ بری صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے، اچھی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے، نیک لوگوں کی دوستیاں انسان کو نیک بنا دیتی ہیں، برے لوگوں کی دوستیاں برائی میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا تم نے اگر کسی کو پرکھنا ہو کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے تو پھر تم دیکھو اس کی بیٹھک کیسے لوگوں کے ساتھ ہے، اس کے تعلقات کس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہیں، اس کی محبتیں کس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہیں، اس کا جو ہے مجالسیں کس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہیں۔ آپ کو وہ مجالسیں بتلائیں گی، آپ کو وہ صحبتیں بتلائیں گی، آپ کو وہ تعلقات بتلائیں گے کہ یہ شخص اچھا ہے یا برا ہے۔ تو برے شخص کی صحبت سے بھی بچنا یہ ضروری ہے تاکہ تم اس کے شر سے بچ سکو، اس کی برائی سے بچ سکو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا برے لوگوں کے ساتھ دوستی رکھنے والا تھا، کافروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ، اور ان کے ساتھ اس کی مجلسیں لگا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت اس کا ذکر فرما رہے وَكَانَ فِي مَعْزِلِينَ، نوح علیہ السلام کا بیٹا الگ رہنے والا تھا، جدا رہنے والا تھا، مومن ایمان والوں کے ساتھ نہ تھا بلکہ کافروں کے ساتھ تھا۔ نوح علیہ السلام کی نظر پڑی، اب چونکہ وہ باپ تھے، وہ بیٹا تھا، اور بیٹے کی شفقت باپ کے نظروں میں تو ہوتی ہی ہے کہ بیٹے کو دیکھ کر بے ساختہ کہنے لگے یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے تو سوار ہو جا ہمارے ساتھ۔ اب کنعان کو پکارا جا رہا ہے کہ اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا۔ اب اس لفظ کے اندر یا بنیا یا عربی کا لفظ ہے، اس میں شفقت ہے، اس میں محبت ہے، اے میرے بیٹے۔
یہ اردو کا لفظ اے میرے بیٹے، عربی میں یا بنیا، اور جو ہے پنجابی میں اے میری پتری، اے میرے پتر۔ یہ پنجابی میں یہ ایک مٹھاس ہے اور شفقت ہے جو ان الفاظ کے ساتھ نظر آتی ہے۔ یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے تو سوار ہو جا ہمارے ساتھ، ولا تکن مع الکافرین۔ اس وقت ابھی جب کشتی سوار ہوئی، ابھی جو ہے جو اتنی وہ دوڑا جا رہا ہے، جس جگہ پر دوڑا وہاں ابھی اتنا پانی نہیں پہنچا، لیکن کشتی چل رہی ہے پانی کے اندر۔ جہاں سے پکارا، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے وہ کچھ فاصلے پر تھے اور کشتی ذرا تھوڑی اس سے دور تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بلند آواز میں اسے پکارا، اے میرے بیٹے تو سوار ہو جا ہمارے ساتھ اور نہ ہو تو کافروں کے ساتھ۔ قال سآوی، اب بیٹا کہنے لگا یہ پانی کتنا آئے گا، کتنا آ جائے گا پانی؟ میں تو پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، پانی سے بچ جاؤں گا، پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بیٹے نے یہ جواب دیا۔ قال، کنعان کہنے لگا، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ان قریب میں پہاڑ کی طرف ٹھکانہ پکڑوں گا، وہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، لا عاصم اليوم من امر اللہ، یہ اللہ کا عذاب ہے، اور اللہ کا عذاب تمام جب آتا ہے تمام نافرمانوں کو جب تک غرق نہ کر ڈالے، تباہ نہ کر ڈالے، ہلاک نہ کر ڈالے، اس وقت تک وہ عذاب ٹلتا نہیں ہے۔ لہٰذا آج اللہ کے حکم سے کوئی بھی تجھے بچانے والا نہیں ہے، الا من رحم، مگر وہ شخص کہ جس پر اللہ نے رحم فرما دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اس بیٹے کی بیوی مومنہ تھی، وہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار تھی، لیکن بیٹا نافرمان تھا، کافر تھا، لہٰذا وہ بھی غرق ہونے والوں کے ساتھ غرق ہوا۔ وحال بینہم الموج، نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے درمیان موج حائل ہو گئی، اچانک موج آ گئی نا بڑی، جس سے بیٹے کو کشتی نظر نہ آئی اور کشتی میں سوار لوگوں کو وہ بیٹا کنعان نظر نہ آیا۔ فکان من المغرقین، ہو گیا وہ کنعان غرق ہونے والوں میں سے، جس طرح باقی دیگر کافر لوگ غرق ہوئے اسی طرح کنعان بھی چونکہ کافر تھا تو وہ بھی غرق ہو گیا۔ وقیل یا ارض ابلعی، اور تمام کے تمام کافر جب غرق ہو گئے، تباہ ہو گئے، اور اس وقت پھر اللہ نے حکم دیا، وقیل کہا گیا، یا ارض ابلعی، زمین کو، اے زمین تو اپنا پانی ماء کی نگل جا، اپنا پانی ابلعی نگل جا، ویا سماء اقلعی، اور اے آسمان اقلعی تو تھم جا، وغیظ الماء، اللہ کے حکم سے آسمان تھما، اللہ کے حکم سے زمین نے پانی کو نگلا یہاں تک کہ پانی خشک ہو گیا۔ اب پانی کہاں سے؟ جہاں پر پہاڑ اس کشتی نے جو ہے رکنا تھا، ابھی ساری زمین سے پانی نہیں رکا، خشک ہوا، جہاں پر کشتی نے رکنا تھا اس جگہ سے اللہ نے پانی کو خشک کیا، تو اس کو حکم دیا گیا کہ پانی تو خشک ہو جا، اور پانی خشک ہو گیا۔ وقضی الامر، اور اللہ کا فیصلہ مکمل ہو چکا، جو اللہ نے کرنا تھا ان کو ہلاک کر دیا۔ واستوت علی الجودی، اور پھر 6 ماہ 17واں دن 6 ماہ 17واں دن مسلسل وہ کشتی پانی میں چلتی رہی۔ جب 17واں دن ہوا 6 ماہ گزرنے کے بعد، تو پھر وہ جودی پہاڑ پہ جا کر رکی۔ اللہ کے حکم سے جودی پہاڑ کی چوٹی سے پانی خشک ہوا، اور جو ہے کشتی جودی پہاڑ کی چوٹی پہ جا کر رکی، تو 6 ماہ 17 دن کو اللہ کا عذاب آتا رہا، پانی برستا رہا، زمین نکالتی رہی۔ آپ اندازہ کیجئے، یہاں اگر 10 منٹ موسلا دار بارش ہو جائے تو ہماری سڑکیں پانی سے بھر جاتی ہیں، اور 6 ماہ تک مسلسل پانی برسے آسمان سے اور زمین نکالے پانی، تو آپ اندازہ کیجئے وہ کتنا پانی ہوگا۔ سمندر دنیا کے وہ بھی اس کے سامنے ہیچ پڑ جائے، اس قدر پانی اللہ رب العزت نے نازل فرمایا آسمان سے، اس قدر اللہ نے پانی نکالا زمین سے۔ آپ اندازہ کیجئے اس وقت اللہ کے غضب کا کیا عالم ہوگا ان نافرمانوں کے لیے جو اللہ کے پیغمبر کو ستاتے رہے، جو نور جو ہے ان سے دوری برتتے رہے، تانے دیتے رہے۔ یہ کشتی بناتا ہے، یہاں تو دور تک پانی نظر نہیں آتا، یہ کہ اس کا کیا فائدہ، یہ تو احمق ہے، طرح طرح کے تانے دیا کرتے تھے حضرت نوح علیہ السلام سے۔
کہ یہ تو دیوانے پن ہے کہ پانی تو دور تک نظر نہیں آتا اور یہ کشتیاں بناتا ہے، لیکن انہیں کیا معلوم تھا یہ اللہ کے حکم سے کشتی بنا رہا ہے، جو تمہیں دکھائی نہیں دیتا اللہ وہ دکھا دیتا ہے کہ اللہ رب العزت کی قدرت کس قدر وسیع ہے، جب وہ کچھ کرنے پر آتا ہے ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے حکم سے 6 ماہ 17 دن پانی برستا رہا، نکلتا رہا، اور ان لوگوں کی لاشیں ترتی رہی، گلتی رہی، سڑتی رہی اور تیرتی رہی پانی کے اندر، اور ان کا نام و نشان اللہ رب العزت نے مٹا دیا۔ اس قدر اللہ کا غضب اس قوم پر نازل ہوا۔ آپ اندازہ کیجئے وہ رب اس وقت بھی تھا، وہ رب آج بھی ہے۔ ہم بھی کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ آج کے کافر، آج کے یہودی، آج کے نصرانی، آج کے مشرک، آج کے ہندو کس قدر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھاتے ہیں۔ دیکھتے رہی بابری مسجد جو صدیوں سے چلی آ رہی تھی اسے شہید کر دیا گیا، اور پوری دنیا کے مسلمان خاموش بیٹھے رہے، کوئی کچھ نہ کر سکا۔ اربوں میں تعداد ہے مسلمانوں کی، اور بابری مسجد کو شہید کر کر اب یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ اس جگہ کو کھلے میدان میں رکھ دیا جاتا، لیکن ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ ہندوؤں نے ضد پکڑ کر بابری مسجد کو شہید کیا اور اس جگہ پر مندر بنایا، اس جگہ پر مندر بنایا، اور اب بڑے غرور اور تکبر میں وہ ہندو مسلمانوں کے خلاف بکواسات کرتے ہیں، یہ مسلمان کچھ نہیں کر سکتے، یہ مسلمان بزدل ہو چکے۔ تو آج ہماری دنیا کی محبت نے ایمان کو اس قدر کمزور کر دیا، جس پر جو ظلم ہو رہا ہے تو ہو رہا ہے، کسی کو کوئی سروکار نہیں۔ یاد رکھیے گا ظلم پر خاموش رہنا تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، بلکہ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ ظلم پر خاموش رہنا، ظلم کو دیکھ کر، یہ بھی ظالموں میں اس کا شمار ہوتا ہے، لہٰذا ظلم کو دیکھ کر خاموش نہ رہیں۔ جہاں کہیں کچھ غلط ہوتا نظر آئے ضرور اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ اللہ نے آواز اٹھانے کی تمہیں طاقت دی ہے۔ فلسطین میں مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا، ہندوستان میں بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا، اور ہندو مسلمانوں کو ستاتے ہیں، قتل عام کرتے ہیں، لیکن ہر ایک کو اپنی ذات سے فکر ہے۔ جس کو کاروبار میں مصروف ہے، اسے کیا پرواہ دین کی، اسے کیا پرواہ اللہ کے احکامات کی۔ جو بزنس میں جو ہے بڑھ رہا ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اسے کیا پرواہ مسلمانوں کی، مسلمانوں کے درد کی، کیونکہ مال کی محبت نے اسے اندھا کر دیا۔ اسے کیا معلوم کہ میں نے مرنا بھی ہے۔ اس کی آنکھیں تو تب کھلی جب ملک الموت اس کے سر پر آ کر کھڑے ہو گئے، پھر اس وقت کہہ رہا ہے میں نے اپنی دنیاوی زندگی کو کس چیز میں برباد کر دیا۔ آج یہ مال بھی مجھ سے چھوٹ رہا، آج یہ خاندان بھی مجھ سے چھوٹ رہا، آج یہ دولت بھی مجھ سے جدا ہو رہی، اس وقت سوائے پچھتاوے کے کچھ نہ ہاتھ آئے گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 6 ماہ 17 دن کے بعد واستوت علی الجودی، جودی پہاڑ پہ جا کر ٹھہری۔ وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور کہا گیا دوری ہے ظالم لوگوں کے لیے، دوری ہے، پھٹکار ہے ظالموں پر کہ جنہوں نے کفر اختیار کر کر ظلم کیا، اور لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ پڑھ کر انہوں نے اپنا آپ کو کامیاب نہ کرایا اور وہ برباد ہو گئے، غرق ہو گئے۔ تو دوری ہے، بربادی ہے، پھٹکار ہے ایسے ظالموں پر۔ ونادى نوح ربہ، نوح علیہ السلام نے پکارا اپنے رب کو، فقال رب ان ابنی من اہلی، اور کہا اے میرے رب میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے تھا۔ اللہ رب العزت نے پیچھے فرمایا تھا آپ ہر جوڑے کو سوار کر لیجئے اور اپنے گھر والوں کو بھی کشتی میں سوار کر لینا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس لیے فرمایا کہ میرا بیٹا بھی تو میرے گھر والوں میں سے تھا۔ تو آگے اللہ نے اس کا جواب دیا ہے اگلے آیات کریمہ میں، گھر والوں میں سے تھا لیکن مومن نہ تھا، بروں کے ساتھ تھا، اس لیے بروں کے ساتھ وہ ہلاک ہو گیا۔ تو اپنے بچوں کو ہم برے لوگوں کی صحبت سے بچانے کی کوشش کریں۔ بری صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے، اور خود بھی بری صحبت سے بچنے کی کوشش کریں۔ آپ مالدار طبقے میں رہیں گے اور مال کی ہی ہوس میں رہیں گے اور دینی طبقے میں نہ بیٹھیں گے، ان کو کمی سمجھتے رہے، حقیر سمجھتے رہے، اور علماء کے پاس اپنی مجالسیں تم نے قائم نہ کی، تو اس سے تمہارے اندر دنیا کی محبت غالب آ جائے گی اور تمہیں وہ اندھا کر دے گی اور تمہیں آخرت کی فکر نہ ہوگی۔ لہٰذا اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم متقی بن جاؤ، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب تم نیک لوگوں کے ساتھ ہوگے، علماء کے ساتھ ہوگے، حفاظ کے ساتھ ہوگے، نیک اذکار کرنے والوں کے ساتھ ہوگے، صالحین کے ساتھ ہوگے، تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ رب العزت نیکی کے جذبات تمہارے اندر بڑھائے گا۔ اور اگر تم نے ان کے ساتھ دوستیاں نہ رکھی، ان کی مجالس کو اختیار نہ کیا، مساجد میں ان کے ساتھ نہ بیٹھے، ان سے باہمی گفتگو اختیار نہ کی، اب روزمرہ کے معاملات و مسائل ان کے سامنے نہ رکھے، بس صبح سے
لے کر شام تک ایک دوڑ بازاروں میں گزر رہی ہے تو پھر تمہارے اوپر نیکی کا اثر نہیں ہوگا، نہ نیکی کرنے کو دل چاہے گا۔ لہٰذا یہ چاہتے ہو نیکی بڑھتی رہے، جذبات آتے رہے، تو پھر نیک لوگوں کی صحبت، اچھے لوگوں کی صحبت تمہیں اختیار کرنی پڑے گی۔ تو اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کریمہ کے کامل سمجھ نصیب فرمائے اور عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔